یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ برکت اس چیز اور سسٹم کو کہتے ہیں جس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ مستقل چلے۔ تو یہ وہ برکت والی کتاب ہے جس پہ عمل کرنے والوں کی ہمیشہ گروتھ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگا ان کا ہر طرح سے، روحانی طور سے، معاشی طور سے، عقلی طور سے، ہر طرح سے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہاں قرآن خود اپنا مقصد نزول بتا رہا ہے کیا ہے، تاکہ لوگ اس کے آیات پر غور کریں۔ یعنی قرآن اپنا مقصد نزول کیا بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اور بات مسلمانوں سے نہیں کی جا رہی، لوگوں سے۔ whoever reads the Quran must think about it، کہ جو چیز اس میں کہی جا رہی ہے لاجیکلی کیا وہ ٹھیک ہے؟ کچھ احکامات میں نے بعد میں لیے جو بتاؤں گا جو لاجیکلی بھی ٹھیک لگتے ہیں، ہمیں عقل میں آنے والی بات ہے جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اس لیے قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے آئی۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں بچے کو قرآن سے جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، جسے ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں، جس میں حروف شناسی کرائی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی ایک دعوت ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنے حساب سے ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن اس نے پڑھ لیا مکمل ہو گیا، تو پھر ایک دعوت ہو جاتی ہے، چرچے ہو جاتے ہیں اور اکثر اخبار میں خبریں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کوئی انکار نہیں۔ ناظرہ کی بھی اہمیت ہے، تجوید کی بھی اہمیت ہے، قرأت کی بھی اہمیت ہے، حفظ کی بھی اہمیت ہے، لیکن قرآن جس چیز کا حکم خود دے رہا ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا نظم کہاں ہے؟ قرآن کی آیات پر غور و فکر کا نظم کہاں ہے؟ کیا میں اللہ کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن پہ غور و فکر سکھایا نہیں سکھایا؟ اپنے وقت کے نبی بستر موت پر اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اس باپ کی فکر یہ نہیں ہے کہ تم کہاں بسو گے، کہاں حکومت کرو گے، کہاں تجارت کرو گے، کہاں کھیتی کرو گے، تم بندگی کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جس کی آپ نے، ہمارے باپ دادا نے کری۔ اور بڑی اہم بات یہ کہی گئی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مسلم ہیں۔ کیا ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں؟ وہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کے پورے کلام کو سمجھا اور اپنی زندگی اس ڈھرے پہ ڈالی ہو۔ ہم اپنے نفس کے مسلم ہیں، اپنے خاندان کے مسلم ہیں، اپنے بڑوں کے مسلم ہیں، رسم و رواج کے مسلم ہیں، چلن کے، فیشنز کے، اور جو کہتے ہیں نا کہ while in Rome do as Romans do، جیسا دیس ویسا بھیس، یہی تو چلتا ہے۔ اب سب یہ کر رہے ہیں تو ہم الگ تھوڑی کریں گے۔ یہ سب سنی ہے میں نے باتیں، مسلمان کا تو طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات کے حساب سے جیتا ہے، چاہے روم میں رہے یا انڈیا میں رہے یا کہیں بھی رہے، بشرطے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اسلام کیا ہے اور واقف ہو اس چیز سے، اور عقل رکھنے والے اس سے سبق لے لیں۔ اور یہاں دیکھیے عقل کی بات جو آئی ہے اس کے لیے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہے اولو الالباب۔ الباب پلورل ہے، جمع ہے لبن کی۔ لبن وہ خالص عقل ہے جس میں جذبات کی ملاوٹ نہ ہو اور وحی کی ہدایت میں چلے۔ اگر وحی کی ہدایت نہیں ہے تو عقل بھٹکے گی، جذبات سے انفلوئنس ہوگی، اور وہ کیا فتنہ فساد پھیلا سکتی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جہاں وحی کی ہدایت نہیں ہے وہاں عقل کیا گل کھلا رہا ہے۔ تو خالص عقل جو جذبات سے، یعنی اس میں پولوشن نہیں ہے، انفلوئنس نہیں ہے، یعنی عدل ہے، کیونکہ جہاں جذبات آ جاتے ہیں، جیسے ابھی سورہ انعام کی جو آیتوں کی قرأت کری امام صاحب نے، اس میں اور قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ تم حق کی گواہی دو، سچ بات کہو، چاہے اس کی ضرب تم پہ، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر والوں پہ پڑتی ہو۔ اگر میری آنکھوں سے میرے والد محترم نے کوئی جرم و گناہ کیا ہے تو میں گواہی دوں گا کہ ہاں انہوں نے کیا ہے۔
چونکہ مجھے اتباع اللہ کے احکامات کی کرنی ہے، اپنے ابا جان کی حرکتوں کی نہیں کرنی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اس کی آیت پہ غور و فکر کیا جائے۔